یضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم۔ اب آخری مرتبہ یہ صدیقیت اور شہادت کا بھی مضمون ہمارے ہاں پھر آ گیا۔ اگر یہ بریک کھل گیا اب گاڑی کو چلاؤ، گاڑی چلے گی، لیکن اب مختلف طبائع کی مناسبت سے اگر تو تمہارا مزاج صدیقین والا ہے صدیقیت کے مرتبے کو پہنچ جاؤ گے، اگر مزاج شہادت والا ہے شہداء کے مقام کو حاصل کر لو گے۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ بریک لگی ہوئی ہے تو کچھ نہیں ہوگا، مال کی بریک کھولو، گاڑی چلاؤ، جو یہ کر لیں گے والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اب ایمان اور اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان کا اب یہ ایکسیلریٹر دباؤ گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، انہی میں سے صدیق ہوں گے، انہی میں سے شہداء ہوں گے ان کے رب کے پاس، لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ہوں گے ان کا اجر اور ان کا نور۔ اجر بھی ملے گا، نور بھی ملے گا۔ نور وہ جو آخر میں ملنا ہے، میدان حشر میں ملنا ہے، پل صراط پر گزرنے کے لیے ملنا ہے، اور اجر وہ ہے جو جنت میں داخل ہو کر ملے گا۔ لہم اجرہم ونورہم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا یہ لوگ ہیں جہنمی۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اب جو چیز بریک تھی اس کو سمجھ لو، بریک کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ جان لو کہ یہ دنیا کی محبت کیا ہے اس کے سوا کہ کچھ عرصہ کھیل کود میں گزرتا ہے، لعب، بچپن میں اور کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ باپ کا کاروبار ٹھیک چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، بچے کو اس سے کیا غرض، انہیں تو اپنا کھیل کود کرنا ہے۔ لہو، ذرا سا ٹین ایج آئی تو اب کھیل معصوم کھیل نہیں رہتا، اس میں کچھ سینشول گریٹیفیکیشن شروع ہو جاتی ہے، لو۔ اور اسی وقت جو ہے زینت، بناؤ سنگھار بہت ہوتا ہے، بہت اس ایج میں مردوں کو بھی خیال ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک لباس ہو، پورا جو ہے ہمارے فیشن کے مطابق ہو، ویری سینسٹیو۔ اس کے بعد ذرا عمر بڑھتی ہے، تفاخر بینکم، اب فخر، نسل پر فخر، مال پر فخر، دولت پر فخر، اور فخر میں بڑھ جانا، تفاخر بینکم۔ لیکن جب ذرا زندگی ذرا اور ڈھلی، تکاثر فی الاموال والاولاد، کثرت سے مال اور اولاد۔ اس کے بعد یہ ہے، ایک سٹیج پر تو یہ ہوتا ہے کہ مونچھ نیچی نہ ہو چاہے سب کو چلا جائے، اور اگلی سٹیج پر یہ ہوتا ہے کہ مونچھ نیچی کیا، شیو بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، مال آنا چاہیے۔ یہ عجیب آیت ہے، انسانی زندگی کے یہ نفسیاتی مراحل ہیں، بہت کم لوگوں نے سمجھا اس آیت کو۔ اس کا ہر دور میں کوئی ایک شے ہوتی ہے جو انسان کے اس ذہن پر اور نفسیاتی اعتبار سے اس کے نزدیک بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ بچپن میں کھیل کود، ذرا اس سے بڑا ٹین ایجرز، اس میں لہو وزینۃ، اس سے اوپر آئے تفاخر، اس سے اوپر آئے اب یہ ہے کہ بڑا ریئلسٹک ہو جاتا ہے آدمی، چھوڑو میاں ان باتوں کو، پیسے کی فکر کرو، رکھو اس کو سنبھالو۔ تکاثر فی الاموال والاولاد کا مسئلہ غیث، میں نے بارہا کہا یہ ایک لائف سائیکل ہے، ہیومن لائف سائیکل۔ وہی لائف سائیکل آپ کو ملتی ہے باٹنی میں، نباتات میں، کا مسئلہ غیث، جیسے کہ بارش برستی ہے، اعجب الکفار نباتہ، تو جو کسان ہوتے ہیں اس سے جو روئیدگی کھیتی اپجتی ہے اس کو بڑی اچھی لگتی ہے، ثم یہیج، پھر وہ کھیتی اپنی پوری قوت پر آتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر دیکھتے ہو وہ زرد ہو جاتی ہے، ثم یکون حطاما، پھر کھیتی کٹ جاتی ہے اور چورا چورا کہیں جو ہے وہ توڑی کے ٹکڑے پڑے رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑی خوشیاں ہیں، جشن بن رہا ہے، پھر وہ بچہ جوان ہوا ہے، ثم یہیج، اپنی پوری قوت کو پہنچ گیا ہے، فتراہ مصفرا، پھر بالوں میں بھی سفیدی آ گئی، پھر چہروں پر جھریاں آ رہی ہیں، ثم یکون حطاما، پھر مرے اور گڑھے میں دفن ہوئے اور مٹی میں مل کر مٹی ہو گئے۔
لیکن ایک زندگی آخرت کی ہے جس کے لیے کوئی اس طرح کا علم نہیں ہے. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور آخرت میں ہے بہت بڑی سزا اور مغفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور یا رضوان ہے. وَإِنَّهَا لَجَنَّةُ الْأَبَدِ أَوْ لَنَارُ الْأَبَدِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور جان لو کہ دنیا کی یہ زندگی تو سوائے دھوکے کے ساز و سامان کے اور کچھ نہیں ہے. یہ تمہیں اپنے اندر گم کیے رکھتی ہے، بھلائے رکھتی ہے، نہ اللہ یاد نہ آخرت یاد، اسی میں مگن، اسی میں گم. کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.